السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، میں ہوں محمد نعیم، اور آج ہم بات کریں گے تعظیم رسول باب دوم پر۔ سب سے پہلے آثار شریفہ کی تعظیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ادب و احترام کو حضرات صحابہ کرام اپنے ایمان کی جان سمجھتے تھے، بلکہ وہ چیزیں کہ جن کو آپ کی ذات والا سے کچھ تعلق و انتساب ہو، ان کی تعظیم و توقیر کو بھی اپنے لیے لازم الایمان جانتے تھے۔ اسی طرح تابعین اور دوسرے سلف الصالحین بھی آپ کے تبرکات کے بے حد احترام اور ان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے۔ اس کی دوسرے سلف الصالحین بھی آپ کے تبرکات، چند مثالیں ہم درج ذیل میں سے تحریر کرتے ہیں جو اہل ایمان کے لیے نہایت ہی عبرت و خیز نصیحت آموز ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مقدس بال سلے ہوئے تھے کہ جنگ میں ان کی ٹوپی سر سے گر پڑی تو آپ نے اتنا زبردست حملہ کر دیا کہ بہت سے مجاہدین شہید ہو گئے۔ آپ کے لشکر والوں نے اس ٹوپی کے لیے اپنے شدید حملے کو پسند نہیں کیا۔ لوگوں کا تانا سن کر آپ نے فرمایا کہ میں نے ٹوپی کے لیے حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ میرے اس حملے کی وجہ یہ تھی کہ میری اس ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں۔ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ میں ان کی برکتوں سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں اور یہ کفار کے ہاتھوں میں نہ جا پہنچے، اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس ٹوپی کو اٹھا کر ہی دم لیا۔ شواہد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف پر جس جگہ آپ بیٹھتے تھے، خاص اس جگہ پر اپنا ماتھا پھیر کر اپنے چہرے پر مسح کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ جو صحابی اور مسجد حرام کے مؤذن ہیں، اور ان کے سر کے اگلے حصے میں بالوں کا ایک جوڑا تھا۔ جب وہ زمین پر بیٹھتے اور اس جوڑے کو کھول دیتے تو بال زمین سے لگ جاتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان بالوں کو منڈواتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں ان بالوں کو منڈوا نہیں سکتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ان بالوں کو اپنے دست مبارک سے مسح فرما دیا۔ شواہد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 پہ یہ روایت بھی موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ثابت بطانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک صحابی رضی اللہ عنہ یہ فرمائش کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس بال ہے، میں جب مر جاؤں تو تم اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا، اور وہ اسی حالت میں دفن ہوئے۔ صحابہ ترجمہ انس بن مالک۔ اسی طرح حضرت عمیر بن عزیز اموی خلیفہ عادل رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک اور ناخن دکھا کر لوگوں سے وصیت فرمائی کہ ان تبرکات کو آپ لوگ میرے کفن میں رکھ دیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ طبقات ابن سعد جلد 5 صفحہ نمبر 300 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو چند گھوڑے عنایت فرمائے تو میں نے عرض کیا کہ ایک گھوڑا آپ اپنی سواری کے لیے رکھ لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بڑی شرم آتی ہے کہ جس شہر کی زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس شہر کی زمین کو اپنی سواری کے جانوروں کی کھروں سے رونداؤں۔ چنانچہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ اپنی زندگی بھر مدینہ ہی میں رہے، مگر کبھی کسی سواری پر مدینہ منورہ میں سوار نہیں ہوئے۔ شواہد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت احمد بن فضلویہ جن کا لقب زاہد ہے، یہ بہت بڑے مجاہد تھے اور تیر اندازی
میں بہت ہی با کمال تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب سے مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کمان بھی اٹھائی ہے، اس وقت سے میں کمان کا اتنا ادب کرتا ہوں کہ بلا وجہ کسی کمان کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے۔ یہ سن کر حضرت مصوف نے یہ فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائیں اور اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کو قتل کر دینے کی ضرورت ہے جو یہ کہے کہ مدینہ کی مٹی اچھی نہیں۔ شفا شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 پر یہ روایت بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ایک دن سقفیہ بن سعدہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رونق افروز تھے۔ آپ نے حضرت سہل بن سعد سے فرمایا کہ ہمیں پانی پلاؤ، چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے ایک پیالہ میں آپ کو پانی پلایا۔ حضرت ابو حازم کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت سہل بن سعد کے یہاں مہمان ہوئے تو انہوں نے وہی پیالہ ہمارے واسطے نکالا اور برکت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں سے اس پیالے میں پانی پیا۔ اس پیالے کو حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ عادل رضی اللہ عنہ نے حضرت سہل بن سعد سے مانگ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد جب بنو خلیفہ کا وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اس وفد میں حضرت سعد بن طلق یمامی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے پہران شریف کا ایک ٹکڑا عنایت فرمائیے، میں اس سے اپنا دل بہلایا کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما کر ان کو پہران شریف کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ اور ان کے پوتے محمد بن جابر کا بیان ہے کہ میرے والد کہتے تھے کہ وہ مقدس ٹکڑا برسا برس ہمارے پاس تھا اور ہم اس کو دھو کر باغرض شفا و بیماریوں کو پلایا کرتے تھے۔ اصابہ ترجمہ سعد بن طلق میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد ایک صحابیہ حضرت کبشہ انصاریہ رضی اللہ عنہ کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کی مشق کے منہ سے آپ نے اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرمایا تو حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ نے اس مشق کا منہ کاٹ کر تیر اپنے پاس رکھ لیا۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 253 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تلوار ذوالفقار حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ جب حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ مدینہ منورہ واپس آئے تو حضرت مسعود بن مزمحہ صحابی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ بنو امیہ آپ سے اس تلوار کو چھین لیں گے، بس آپ مجھے وہ تلوار دیجیے، جب تک میرے جسم میں جان ہے کوئی اس کو مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438 پہ یہ روایت موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، تعظیم رسول کے ہزاروں قصے ہیں جو بیان کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی، لیکن ان کے قصے جو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم تو خود اللہ نے خود کی ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ اے رسول اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا جو زمین آسمان کچھ بھی نہ بناتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف خود اللہ تعالیٰ کی ذات پڑھتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، سب کچھ ہیں، جب تک ہمارے دل میں محبت رسول اور تعظیم رسول نہیں ہوگی تو ہم مومن نہیں ہو پائیں گے۔ بظاہری ہم زبان سے چاہے جس طرح بھی حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پورے دین کی جتنی بھی پیروی کر لیں، جب تک ہم تعظیم رسول نہیں کریں گے یا محبت رسول ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو ہم اس دین کو مکمل نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمارا دین مکمل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میری دعا ہے ہر مسلمان سے کہ ہمیں دین کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام، خلفاء راشدین اور اولیاء کرام ان کی تعظیم بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔